بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پاکستانی اردو ادب کے شاہکار ناول کئی چاندتے سر اسماں کی نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام اقساط سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ بنی ٹھنی کاسنی رنگ کی کامدار ساری، پلو سے سر ڈھکا ہوا، لیکن ساری اس قدر باریک تھی کہ سر کا ایک ایک بال، مانگ میں چنی ہوئی افشاں کے ذرے، ماتھے کے جمبر میں جڑے ہوئے یاقوت، ہیرے، گومیت اور تانبے صاف جھلکتے تھے۔ کھلتا ہوا گندمی رنگ، منہ پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ کی شفق، اور مصور اس قدر مشاق تھا کہ مسکراہٹ کی وجہ سے کانوں کی لوؤں کی سرخی اور خفیف سا کھنچاؤ تک دکھائی دیتا تھا، بلکہ محسوس ہوتا تھا۔ بڑی بڑی جامنی آنکھیں، پتلیوں کی سیاہی میں نیلگونی جھلکتی ہوئی، سیدھی ناک، بظاہر ذرا لمبی لیکن دوبارہ دیکھیں تو بالکل مناسب معلوم ہو۔ ناک میں بڑا سا بلاک جس میں ایک سرمئی موتی، گردن اونچی اور نازک نخوت اور اعتماد کی بلندی اس میں نمایاں تھی۔ گردن میں گول ترش ہوئے جامنیا کے دانوں کا ہار، جس میں جگہ جگہ کسی زردی میل گلابی پتھر کے بڑے بڑے دانے کشمیری ناشپاتیوں کی شکل میں تراشے گئے تھے۔ یہ کو بعد میں معلوم ہوا کہ اس پتھر کو ٹہلا کہتے ہیں۔ خاص جے پور کے اس پتھر کی قیمت تو بہت نہ تھی، لیکن ان کے ڈنگ یعنی تراش نے ان کو بہت قیمتی بنا دیا تھا۔ نازک سی ٹھوڑی پر ایک تل گویا آنکھوں کی روشنی سے چشمک کر رہا ہو۔ ساری کے بارے میں کہنا مشکل تھا کہ ریشمی تھی یا کتان کی، لیکن مصور نے عجب صناعی دکھائی تھی کہ شفافیت کے باوجود اس میں بدن کی نمائش کا کوئی شائبہ نہ تھا۔ لڑکی نے ساری کے پلو کو ایک ہاتھ سے سنبھال رکھا تھا، اس طرح کہ ہتھیلی کی حنا چلک رہی تھی اور مخروطی لطیف انگلیوں کی پوروں میں بھی مہندی کی ہلکی سی لکیر تھی۔ انگوٹھی صرف ایک لیکن بہت بڑے یاقوت کی، جس کے چاروں طرف ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ سڈول کلائی میں جڑاؤ آرسی تھی اور دودھ جیسی نرم اور شیریں انگلیوں میں نیلگونی میل سرمئی کنول کی بڑی سی شاداب کلی دوسرے شانے کے ساتھ صرف بازو دکھائی دیتا تھا، لیکن یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھ گود میں رکھا ہوا ہے۔ اس سب سے بڑھ کر لڑکی کے چہرے پر جمال ملکوتی وقار تھا، جسے باکمال مصور نے سے رنگ سے ہی نہیں بلکہ گردن کی نرم مگر ثابت قدمی، افرازی نگاہ کے زاویے اور ٹھوڑے کی ہلکی سی بلندی کے ذریعے بھی ظاہر کیا تھا۔ اگر وہ ہلکی سی مسکراہٹ نہ ہوتی تو اس منہ پر تمکنت حسن کے بجائے جلال حسن کی تمازت ہوتی۔ اس وقت تو یہ لگتا تھا کہ کوئی پری شہزادی دل کے سنگھاسن پر بیٹھی ہوئی دنیا کی تمام حسینوں پر راج کر رہی ہے۔ پوری شبیہ پر ٹھہراؤ اور سکون کی کیفیت تھی، گویا پری اپنی مرضی سے آئینے میں اتر آئی ہو اور آئینہ اسی آغوش میں لے کر سو گیا ہو۔ چوں نسخہ ہے دقیق با نزدیک کم خرد، از دیدن تو آئینہ را خواب می برد۔ محمد یحییٰ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کوئی حقیقی لڑکی تھی، بلکہ راجپوتانہ یا یوں کہیں کہ کشن گڑھ کی شریر رادہ تھی۔ نیلگوں سرمئی کنول کی کلی میں یہی رمز تھا۔ کلی علامت ہے دل کی، اور سری کشن جی کا رنگ نیلگوں یا سانولا فرض کیا جاتا ہے، اور یہ تصویر کوئی حقیقی شبیہ نہ تھی، بلکہ ماضی بئی سے کشن گڑھ کے مصور بنی ٹھنی کے نام سے شریر رادہ کی تصویر یوں ہی بناتے آئے تھے۔ یحییٰ کو تو ایسے لگا جیسے کسی نے مچھلی پکڑنے کے کانٹے میں الجھا کر اس کا دل بہر کھینچ لیا ہو۔ اس کا سانولا چہرہ سیاہی میل زرد ہو گیا، ہاتھ پاؤں پر ہلکی سی لرزش طاری ہو گئی، لیکن اس اعتراض میں ہوس کا شائبہ نہ تھا۔ اسے آج معلوم ہوا کہ پرستش شہرا کیا مطلب لیتی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی انسانی وجود کو اس طرح چاہے جس طرح لوگ ساحل دریا پر چھٹکی ہوئی نارنجی روشنی میں نہاتے ہوئے آشیانوں کو واپس جاتے طیور کو چاہتے ہیں، جس طرح لوگ آدھی رات کے بعد سنتور پر بیتی ہوئی بھیروی کو چاہتے ہیں، جس طرح لوگ پہاڑوں کی برف پوش چوٹیوں پر گریبان شہر کی چاکی کے پرس منظر میں آبشار کی آواز کو چاہتے ہیں، جس طرح لوگ لمبے سفر کے بعد گھر کی چوکھٹ کو چاہتے ہیں، جس طرح لوگ خوبصورت کلینوں دل فریب تصویروں کو چاہتے ہیں کہ بس دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، نہ کوئی غرض ہو، نہ کسی نتیجے کی توقع، نہ وقت کا احساس، نہ کسی کارنامے کا التباس۔ یا بڑھ گامی کا جی چاہ کہ تصویر کو کلیجے میں بھر لے اور ہمیشہ کے لیے سو جائے۔ اس کی محویت کو دیکھ کر مولانا تقی الدین نے کہا، یہ شبیہ خیالی ہے جناب من، ویسے آپ کو پسند ہے تو مصور کی طرف سے ہدیہ قبول فرمائیں۔ جی کیا فرمایا جناب نے؟ محمد یہ گڑبڑا کر بولا، آپ کا تحفہ سر آنکھوں پر میرے واسطے شرف ہے، لیکن شبیہ خیالی ہی سی میں اتنی قیمتی تصویر کس طرح ہدیہ کے طور پر قبول کر لوں؟ نہیں، گستاخی معاف، یہ نہ ہوگا۔ محمد یحییٰ دل میں خود کو نفرین کر رہا تھا
کہ ایسی بھی کیا رفتگی کہ سب پر حال کھل جائے۔ اسے باقر ماور النہرا کا شعر یاد آیا اور اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے، بھلا آنکھوں کا کلام چہرے سے کیوں نمایاں ہو۔ عشق می گفت بہ منصور کہ اے تشنہ شوق در حق خویش کسی ہم چو تغماز نہ بات، قیمت کا کچھ خیال نہ فرمائے مشفق من۔ مولانا نے مصور کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص شیریں لہجے میں کہا، قیمت تو دیکھنے والے کی نظر میں ہے، نقش اگر قدرداں آنکھوں میں کھپ جائے تو اس کی قیمت ادا ہوگی، ورنہ وہ ایک صفحہ کرتاس یا پرچہ کرپاس سے زیادہ نہیں۔ محمد یحییٰ کو اب بھی 2020 میں دیکھ کر نقاش جن کا نام گرودھر ناتھ تھا بول پڑے، خان جی استاد جی آپ نہ حق کو ہلکان ہوتے ہیں، ہمارے لیے تو یہ گھریلو چیز ہے، کوئی مولا بکاؤ مال تو ہے نہیں، ہمارے یہاں تو بچپن ہی سے بنی ٹھنی کے روم میں شری رادھا جی کا چتر بنانے کی مشق کی جاتی ہے۔ رادھا جی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، مولوی جی سچ جانیے اگر آپ بات ہمارے مولانا کی ٹالیں گے تو ہمیں بڑا دکھ ہوگا۔ ٹالنے کی بات نہیں جناب عالی، محمد یحییٰ نے اس فروتنی سے مسکرا کر کہا کہ ان کے انکار میں بھی رونت یا خود نگری کا شیبہ نہ رہا، لیکن میں اس ہنر کے پیچو خم کیا جانوں، اتنا سمجھتا ہوں کہ ایسی شبیہیں عجائب روزگار ہیں، نا قدر شناس کے ہاتھ میں یہ بلی نہ معلوم ہوگی، اور میرا یہ مرتبہ کہاں کہ میں رادھا رانی جی کے شایان نے کوئی حجرہ بنا سکوں۔ محمد یحییٰ جناب من، مولانا نے کہا آپ کا استغراق تو کچھ اور کہہ رہا تھا جناب۔ بہرحال ایک عالی مرتبت نقاش اور قالین ساز کے چمن کے ثمردار نہال ہیں، اور یہ محض تصویر ہے، آپ یقین فرمائیں اس سے کچھ علاقہ بت پرستی کو نہیں، بے شک حضرت والا درست فرماتے ہیں، لیکن میرا استحسان دراصل ایک نااہل کی حیرت مضموم سے زیادہ نہ تھا۔ یہ درست ہے کہ بد و شعور سے انتہائے ریحان تک اور اس وقت سے تا عین دم بندے نے صناؤں، ہنروروں اور کامرین فن کی آنکھیں دیکھی ہیں، ان کی باتیں سنی ہیں، لیکن اتنی دیر میں گردر داس نے بستے کے مشمولات کو الٹ پلٹ کر ایک اور شبیہ نکالے اور بولے، لیجئے جناب یہ وہی چتر ہے، لیکن ناپ میں پہلے والے سے آدھا ہے اور ریشم پر نہیں موٹے کاغذ پر ہے، اس کے تو دام کچھ نہیں ہے، اسے ہی قبول کر لیں۔ اب محمد یحییٰ کو وہ تصویر قبول کرنی ہی پڑی، لیکن وہ اسے کپڑے میں تمہار کی شکل میں با احتیاط لپیٹ کر واپس جا رہا تھا تو اس کا دل عجب طرح کے اندیشوں سے بھرا ہوا تھا۔ بنی ٹھنی کی شبیہ کا راجپوتانے سے آنا اور محمد یحییٰ کے متین نشیب و فراز وقت و حیات سے باخبر دانشمندانہ وجود کی اوپری تہوں کی چیر کر اس کے اعماق ہستی میں یوں ہلچل مچا دینا، اسے اپنی پرسکون اور پرتمانی زندگی میں کسی بڑے تغیر کا پیش خیمہ لگ رہا تھا، ہر چند کہ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ شبیہ خیالی تھی، لیکن لوگ خیالی شبیہوں پر بھی تو مر میٹتے تھے۔ ایسا حسن جو بیا کے وقت ممکنت اسپردگی نفس مطمئن اور کھانا بر اندازی ولر اور ڈل اور رنگین کے بظاہر بے پایاں سکوت اور پہلگام پر دریا لیدر کی تنبیہ و تادیب ناپذیر سر شوری کو اپنی چھنگلیا کی ہنائی نوک پر متوازن رکھتا ہوا سا محسوس ہوتا تھا۔ اس کی اصل کہیں تو کچھ تو ہوگی، مانا کہ اپنا گھر، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا ہنر، ان میں سے کوئی بھی شے ایسی تھی جسے ایک لمحے کے لیے بھی دل سے الگ کر دینا اسے منظور ہوتا۔ تاج دینے کا تو سوال ہی نہ تھا، لیکن میں اس کو کیا کروں کہ وہ صورت میرے دل میں اس طرح پیوست ہوئی جا رہی ہے جیسے کسی نے برف توڑنے کی سوئی کلیجے میں اتار کر وہی پھنسا دی ہو۔ میرا تو جی چاہتا ہے وطن واپس نہ جاؤں، یہیں خود کو رسوا کر لوں، کچھ شہرت تو ہوگی، لیکن ایسی رسوائی سے مجھے کیا لینا، اور میری شہرت یوں ہی کیا کام ہے، پورے کشمیر میں میرا نام ہے، اور اب تو کشمیر کے باہر ہندوستان میں بھی لوگ مجھے جاننے لگے ہیں۔ کیا بھلا یہ میری عمر ہے کہ اس طرح کے نئے نئے اشکلے اٹھاؤں، چونچلے کروں، مگر اسے چونچلا کون کہتا ہے؟ یہ تو روحانی زلزلے کا معاملہ ہے۔ کیا میں نہیں جانتا کہ بھونچال میں سب کچھ تلپٹ ہو جاتا ہے، لوگ گھر چھوڑ کر بھاگتے ہیں، تو کیا اس وقت میری بھی عقل اپنے گھر سے بھاگ نکلی ہے اور میں رہ باٹ کے خطرات اور جوخم مول لینے کے لیے تنہا رہ گیا ہوں؟ کیا میں ساری دنیا سے برکندہ دل ہوں؟ کیا اب میرا کسی سے کوئی ناطہ نہیں؟ یہ میں کون سی بڑ مار رہا ہوں؟ کیا میرے ہوش ٹھکانے نہیں رہ گئے؟ محمد یحییٰ کو خوب معلوم تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، زندگی طرح طرح سے ہمیں فریب دیتی ہے، عمر نئے نئے ڈھنگ سے ہمارا شکار کرتی ہے، کبھی بوڑھے کو جوانی اور تسخیر گیتی کا برم ہو جاتا ہے، کبھی جوان کو ساری دنیا بوڑھی معلوم ہوتی ہے اور سارا بڑھاپا جوانی کا محکوم نظر آتا ہے، کبھی غیر کی آگ کو ہم روشنی سمجھ لیتے ہیں، کبھی اپنی بےتہی کو بہر شور انگیز قرار دینے لگتے ہیں۔ مجھے کہیں جاننا نہیں ہے، میں نے اپنی سطح کو پا لیا ہے، اپنی روشنی حاصل کر لیا ہے،
لیکن اس تصویر کا اس موقع پر یوں ہاتھ نہ کسی بڑی بات کا اشارہ اپنے اندر رکھتا ہے، مگر کیوں خود تصور تو اسے کچھ کہتی تھی۔ اس کا جی چاہ کر وہیں رستے میں سواری روک کر کسی باغ میں جا بیٹھوں اور کھلی روشنی میں تصویر کو پھر دیکھوں کہ وہ مجھ سے کیا کہتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بے معنی بات ہوئی، بلا تصویریں بھی کسی سے کچھ کہتی ہیں، اور چند کچھ کہتی بھی ہوں تو میں ایک نپٹ اجنبی، دور سے بھی میرا کچھ رشتہ ان لوگوں سے نہیں، ان چیزوں سے نہیں۔ کوئی بولے تو مجھ سے کیوں بولے، اور اگر بولے تو کیا کہیے۔ یہ سب تاملات ایک طرف، لیکن محمد یحییٰ بار بار سوچنے لگتا کہ یوں اچانک اس طرح اس تصویر کا میرے ہاتھ آنا کیا معنی رکھتا ہے۔ مانا کہ میں سچا اور پکا تعلیم نویس، قالین کا ماننا ہوا ہنرمند استاد ہوں، غنی کشمیر کے کلام کا عاشق ہوں، بادام کے شگوفوں کی معصوم خوشبو اور سیاہ دیوداروں کی سر فلک خابیدہ پرچھائیاں، قاضی گانڈ کی وادیوں میں متبسم زعفران کے کھیتوں کی زردی، اور ولر کے چاروں طرف اونچائیوں میں چڑھتے اترتے ہلکے دھانی حلے شفقی رنگ میں نہائے ہوئے چاول کے کھیت میں میری زندگی کی بہاروں کا شیرازہ ہیں۔ میں انہیں کیوں چھوڑوں، کہاں کے لیے چھوڑوں؟ میرا گھر، میری وفادار بیوی، میرے دکھ سکھ کی ساتھی، لیکن میں تو کشمیری نہیں ہوں۔ میں تو دور دھند کے کسی خشک برے علاقے کا ہوں، جہاں گرمیوں میں بچھو کے رنگ کی میل خاک اڑتی ہے، جہاں ہوا کے تھپیڑوں میں سیاہ اور سرمائی موت صبح مساء رقص کرتی ہے، جہاں 2-2 3-3 برس تک بارش نہیں ہوتی۔